بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دینی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ کرایہ دار سے ایڈوانس کرایہ لینا اور کمیشن دونوں طرف سے لینا اسلام میں جائز ہے یا نہیں۔ چلیے ناظرین، چلتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کی جانب۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کرایہ دار سے ایڈوانس کرایہ لینا کیسا ہے اور کمیشن دونوں طرف سے لینا کیسا ہے؟ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ ناظرین، جواب یہ ہے کہ کرایہ دار سے سیکیورٹی کے طور پر کچھ رقم ایڈوانس وصول کرنا درست ہے۔ یہ رقم دکان کے مالک کے پاس بطور امانت ہوگی اور اس کا اصل مالک کرایہ دار ہی ہوگا، اور دکان چھوڑتے وقت یہ رقم کرایہ دار کو واپس لوٹانا لازم ہے۔ اور چونکہ عرفاً مالک مکان یا دکان کو اس رقم کے استعمال کی اجازت ہوتی ہے، لہذا یہ رقم شرعاً مالک کے ذمے قرض ہوگی اور اس پر قرض والے کے احکامات لاگو ہوں گے۔ اگر کرایہ دار سے بطور کرایہ کے کچھ رقم پیشگی وصول کی جائے اور اس رقم کو ماہانہ کرایہ میں شمار کیا جائے، مثلا زید نے بکر سے دکان 100 روپے ماہانہ کرایہ پر لی اور کرایہ متعین کر دیا۔ زید نے بیشگی کرایہ 2400 روپے ادا کر دیا، جو کہ 2 سال کا کرایہ بنتا ہے۔ اب بکر اس رقم کو 2 سال کا پیشگی کرایہ شمار کرے گا، تو یہ طریقہ درست ہے۔ اگر کرایہ دار اس پر راضی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ رقم مکان کی ملکیت شمار ہوگی۔ کمیشن سے متعلق یہ وضاحت رہے کہ دلال کمیشن ایجنٹ کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایسا کمیشن ایجنٹ ہو جو صرف خریدنے والے یا بیچنے والے کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کا وکیل بنتا ہے اور خود اس کی طرف سے عقد کرتا ہے۔ اس صورت میں وہ صرف اس سے کمیشن لے سکتا ہے جس کا وہ وکیل ہو، دوسرے سے نہیں لے سکتا، کیونکہ جب اس نے دونوں فریق کی ترجمانی نہیں کی تو اس کی طرف سے کمیشن لینے کا حقدار بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ کسی کا وکیل نہ بنے، بلکہ دونوں جانب یعنی بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کی خدمات انجام دے اور دونوں کے درمیان رابطہ کرانے کے عمل کی اجرت لے۔ اس صورت میں دونوں طرف سے کمیشن لینا جائز ہے۔ جی ناظرین، کیسا لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دینی مسائل کو